دست شناسی کی طرح قیافہ شناسی بھی ایک علم ہے. بطور تائید کے تو خیر قابل قبول ہے، لیکن بطور اس طرح شہادت ہے کہ اس پر کسی پر الزام ہے تو اس حساب سے یہ قابل قبول نہیں ہے. قیافہ شناسی میں یہ ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھ کر، چہرے کے حالات پڑھ کر کسی کے احوال اور کردار کے بارے میں صحیح خبر دے دینا، یہ قیافہ شناسی ہے. عربوں کے اندر یہ قیافہ شناسی قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی. عجیب ان کے احوال آتے ہیں قیافہ شناسی کے بارے میں. مثلا روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھے. کسی آدمی نے، کوئی دیہاتی اعرابی آیا جو قیافہ شناسی کا ماہر تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دیکھے اور پھر مقام ابراہیم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں وہ دیکھے تو کہنے لگا کہ یہ قدم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ہے نا حیرانگی کی بات؟ 3-4 ہزار سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، وقفہ ہے دونوں میں. اسی طرح حضرت زید بن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، اور بعد میں تو خیر وہ احکامات جب نازل ہوئے تو پھر تو زید بن محمد کی بجائے پھر زید بن حارثہ اپنے اصل کی طرف ہی نسبت کی جانے لگی. ان کا نکاح حضرت ام ایمن سے تھا اور انہی سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. حضرت زید بن حارثہ گورے چٹے تھے، سفید تھے، اور اسامہ جو تھے وہ کالے تھے اور موٹے ہونٹوں کے تھے. تو لوگوں نے ان کے نسب میں تانے مارنا شروع کر دیے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ باتیں لا محالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بعض اوقات پہنچ جاتی تھی. مثلا یہود تھے کرنے والے، منافق تھے اور بھی ہوتے تھے. تو دلی رنج ہوتا تھا کیونکہ محبت زیادہ تھی حضرت اسامہ سے. ایک مرتبہ حضرت زید اور حضرت اسامہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے اور اوپر والے دھڑ میں کپڑا اوڑھا ہوا تھا، صرف قدم دونوں کے ظاہر تھے، باہر نکلے ہوئے تھے. تو ایک قیافہ شناس آیا، دیہاتی باہر سے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ جو دونوں قدم ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض من بعض، ایک دوسرے سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ باپ بیٹے کا ہی ان کا تعلق ہے. آپ بہت خوش ہوئے، گھر تشریف لے گئے تو اما عائشہ نے آپ کی خوشی دیکھی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بابا آپ قربان خیریت ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے اسامہ اور زید کے قدم دیکھ کر کہا کہ یہ باپ بیٹے ہی لگتے ہیں. ایک بخاری میں عجیب واقعہ آتا ہے قیافہ شناسی کا، حیران کن ہے وہ بڑا. حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک آخر عمر میں شام منتقل ہو گئے تھے اور حمص شہر میں رہتے تھے. عبید اللہ بن عدی بن خیار یہ جعفر زمری کے ساتھ شام گئے کسی مقصد کے لیے. تو عبید اللہ جعفر سے کہنے لگا کہ یار یہاں ویسے آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ حضرت واشی سے ہی ملاقات کر لیں اور ان سے معلومات لے لیں، خود ہی سن لیں کہ حضرت حمزہ کو تو نے کیسے شہید کیا تھا. کہتے ہیں کہ ترتیب بن گئی. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت واشی کہاں ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ محل کے فلاں محل میں موجود ہوں گے. کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو ایک دیوار کے سائے میں چٹائی بچھا کر اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. کیونکہ کالے بہت زیادہ تھے، قد چھوٹی تھی اور موٹے تھے. تو راوی کہتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک ہوا کا بھرا ہوا مشکیزہ ہوتا ہے، وہ بھرا ہوا اور نیچے پڑا ہوا، یوں محسوس ہوتا تھا. سلام دعا ہوئی. عبید اللہ جب وہاں جانے لگا تو اس نے پہلے یہ کام کیا، جو پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ پگڑی ایسے نیچے کر لی اور جو پگڑی کا پلہ تھا وہ ایسے ہی باندھ کر چہرہ بالکل چھپا دیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں یا پاؤں نظر آ رہے تھے. جا کر سلام کیا تو عبید اللہ نے کہا کہ مجھے پہچانا؟ حیران کن بات ہے. حضرت واشی نے آنکھیں دیکھی اور پھر ایسے پاؤں نیچے دیکھا، پاؤں دیکھے تو کہنے لگا کہ ہاں وہ مجھے تھوڑا سا یاد آتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں جب میں موجود تھا تو وہاں
ایک آدمی تھا عدی بن خیار، اس کا ایک جگہ نکاح ہوا ام القتال بنت العیس سے، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے لیے داعیہ اور مرضعہ تلاش کی گئی، تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ یہ بچہ اٹھا کر مرضعہ کے حوالے کریں داعیہ کے۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اس داعیہ کے حوالے کیا، اس بچے کے پاؤں اور یہ پاؤں آپس میں ملتے جلتے، حالانکہ دونوں میں جو ایک تفاوت ہے، فاصلہ ہے، وہ کم از کم کوئی 30-40 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ تو عرب قیافہ شناسی کے اتنے ماہر تھے، تو بطور تائید کے تو بہرحال یہ قیافہ شناسی معتبر ہے، ایسے ہی دست شناسی بھی کسی حد تک، لیکن اس کے ذریعے کسی پر الزام دینا، کوئی حکم لگانا بہرحال وہ